بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ پارہ 23 سورہ الصافات رکو 2 آیات نمبر 47 تا 61۔ لا فیہا غول، غول کا معنی کسی نے درد سر سے بیان کی ہے، کسی نے پیٹ کے درد سے، کسی نے بدبو سے، کسی نے گندگی سے بیان کی ہے، کسی نے عقل کا بہک جانا سے بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غول ان سب معانیوں کو شامل ہے اور متناول ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں غول کا معنی آفت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جنت کی شراب میں کوئی ایسی آفات نہیں ہوگی جیسے دنیا کے شرابوں میں پائی جاتی ہے۔ نہ درد سر ہوگا، نہ درد شکم ہوگا، نہ بدبو ہوگی، نہ عقل کا بہک جانا ہوگا۔ اور آگے ہے کہ قاصرات الطرف، یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے کہ جنتی حوریں اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جن شوہروں کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، وہ ان کے علاوہ کسی بھی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گے کہ میرے پروردگار کی عزت کی قسم، جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ جس اللہ نے مجھے تمہیں پسند کیا ہے میرے لیے، تو اب اس کے علاوہ میرا کسی اور طرف نہ نظر جاتا ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے۔ نگاہیں نیچے رکھنے والی کا ایک مطلب علامہ جوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچے رکھیں گی، یعنی وہ خود اتنی خوبصورت، وفادار، وفاشعار ہوگی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش نہیں ہوگی۔ کأنہن بیض مکنون، کأنہن بیض مکنون، یہ حوروں کی تشبیہ ہے کہ گویا یہ حوریں چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوگی۔ اہل عرب کے ہاں یہ تشبیہ معروف ہے، مشہور ہے کہ جو انڈا پروں میں چھپا ہوا ہو، اس پر بیرونی گرد و غبار کا اثر نہیں پہنچتا، اس لیے وہ نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے، جو اہل عرب کے یہاں عورتوں کے لیے دلکش بھی ہوتی ہے اور مزیدار رنگ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں انڈوں سے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ انڈوں کی اس جلی سے تشبیہ ہے جو چلکے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ عورتیں اس جلی کی طرح نرم و نازک اور گداز ہوں گی۔ قذافی روح المانی آیت نمبر 50 میں ایک جنتی کا خاص واقعہ مذکور ہے، تذکرہ ہے اس کا، کہ جنت کے مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے ایک کافر دوست کو یاد کرے گا جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے جہنم کے اندر جھانک کر اس سے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مومن شخص کا نام یہودا ہے، اور کافر ملاقاتے کا نام متروس ہے، اور یہ وہی دو ساتھی ہیں جن کا ذکر سورہ کہف کی آیت میں ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ تفسیر در منصور میں بحوالے ابن جریر اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے، دونوں کے 8,000 دینار کے اصل آمدنی ہوتی تھی، اور دونوں 4,000 دینار آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک ساتھی 1,000 دینار خرچ کر کے ایک زمین خریدا تھا، دوسرا نیک آدمی تھا، اس نے دعا کی یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار میں زمین خریدی، یا اللہ میں 1,000 دینار کا عوض جنت خریدتا ہوں، اور 1,000 دینار صدقہ کرتا تھا۔ بہرحال نیک ساتھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہا، اور دوسرا ساتھی زمین خریدتا رہا، اور وقت گزرتا تھا، غلام خریدتا تھا، سامان خریدتا تھا، شادیاں کرتا تھا، اور نیک آدمی صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا جس میں ایک نے باس بعد الموت کا انکار کیا، مذاق اڑایا۔ دونوں کے انتقال کے بعد تو پھر جنت میں اس نے جو مومن تھا اس نے پھر خواہش ظاہر کی کہ میں ان سے ملاقات کروں ان سے، تو مذکورہ آیتوں میں دونوں شریک کاروبار کا تذکرہ ہے، ایک نیک تھا دوسرا بد تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن واقعہ ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل منشا لوگوں کو اس بات پر متنبع کرنا مقصود ہے، خبردار کرنا مقصود ہے کہ حلقہ احباب کا انتخاب پوری طرح احتیاط سے کرنا چاہیے، برے لوگوں کے صحبت سے، برے لوگوں کے محفل سے اپنے آپ کو بچائے۔ نافرمانوں کی دوستیاں، تعلقات بسا اوقات ایک دوسرے کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک کرے گا، بری لوگوں کی صحبت اور مجلس آپ کو برا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ لا فیہا غول، نہ اس میں درد سر ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے بہکیں گے، ولا وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوگی نیچے رکھنے والی نگاہ ہے، بڑے آنکھوں والے، طرف عین بڑی آنکھوں والی، کأنہن گویا کہ وہ بید مکتون انڈے ہے چھپا کے رکھے ہوئے، فاقبلا پس وہ متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون باہم سوال کریں گے، قال قائل کہیں گا ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انہو کان لی قرین، بے شک میرا تو ایک نشین تھا، دوست تھا میرا، یقولو کہیں گا ائنک لمن المصدقین، وہ کہتا ہے کہ کیا تو ہے تصدیق کرنے والے، اذا متنا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہو جائے ہم مٹی، وعظاما ہڈیا، انا لمدینون تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، قال هل انتم مطلعون، ارشاد ہوگا کہ کیا تم جانک کر دیکھو گے، فاطلع فرآہ، پس وہ جانکے گا تو اسے دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے دوزخ جہنم کے درمیان میں، قال کہیں گا تاللہ خدا کی قسم، ان کتا لتریدین، تو قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا، لکنت من المحضرین، تو میں ضرور حاضر ہوتا، حاضر کی ہوئی مجرموں کی طرح، جس طرح آپ جہنم میں مجرم ہیں میں بھی مجرم تھا۔ افما نحن بممیتین، پس کیا نہیں ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، مگر مرنا ہمارا پہلی بار، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہمیں عذاب دینے والوں میں سے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے کامیابی بہت بڑی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، پس یہی ہے کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، اور بری لوگوں کے محفل سے صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔